बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज़ तलबा, आज हम 12वीं जमात की 10वीं नज़्म का मुताला करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस की आखिरी नज़्म भी है। उन्वान है कितात और शायर का नाम है अनवर मसूद। इस नज़्म पर यह हमारा पहला लेक्चर होगा। लेक्चर के आगाज़ से पहले नज़्म के उन्वान पर बात करता चलूँ। कुछ अखबाब इसको कतआत पढ़ते हैं और कुछ कितात पढ़ते हैं। ये दर हकीकत किता या कता की जमा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अनवर मसूद साहब के तारुफ के बाद कुछ लुगात की मदद से सनद के साथ, हवाला जात के साथ आपको ये बता सकूं कि सही तलफ़ुज़ क्या है और मौजूदा दौर में किस तरीके से राइज है या कुछ लोगों की इसके बारे में क्या राय है। तो इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज़ करें, शायर का तारुफ करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अनवर मसूद पाकिस्तानी मारूफ शायर हैं जो उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी में शेर कहते हैं। अनवर मसूद की मिज़ाहिया शायरी उनकी वजह शोहरत है। ख़ास तौर पर इनकी जो पंजाबी जो शायरी है, जो मिज़ाहिया शायरी है, वो इनकी वजह शोहरत बनी। अनवर मसूद की पैदाइश 8 नवंबर 1935 गुजरात पाकिस्तान में हुई और बाद में लाहौर की तरफ हिजरत कर गए, जहां उन्होंने तालीम हासिल की और फिर से गुजरात अपने शहर की तरफ वापस आ गए, जहां वो ज़मींदार कॉलेज गुजरात में ज़ेवर तालीम से आरास्ता होते रहे। उन्होंने एमए फ़ारसी की डिग्री ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से गोल्ड मेडल के साथ हासिल की। वो पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजों में फ़ारसी के प्रोफेसर रहे। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि वो सारी ज़िंदगी फ़ारसी के उस्ताद रहे, फ़ारसी की तालीम देते रहे और उर्दू में भी उन्होंने बेपनाह शायरी की, फ़ारसी में भी की। लेकिन जो मकबूलियत उनकी पंजाबी मिज़ाहिया शायरी ने उनको दी है, वो उनकी दूसरी संजीदा शायरी ने नहीं दी। तो आगे बढ़ते हैं। अनवर मसूद एक मारूफ शायर होने के साथ मुख्तलिफ ज़ुबानों में लिख और पढ़ सकते हैं। ज़िंदगी और रोज़मर्रा के मसाइल उनकी शायरी के मौज़ूआत हैं, जिन पर वो मिज़ाहिया अंदाज में रोशनी डालते हैं। कारी उनकी मिज़ाहिया शायरी पढ़कर बेसाख्ता हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। वो बात को इस अंदाज में करते हैं कि किसी का दिल भी नहीं दुखता और मिजाह अपना काम कर भी जाता है। अनवर मसूद की अहम तसानीफ में किता कलामी या कता कलामी, मेला अखियां दा, गुंचा फिर लगा खिलने, मैली मैली धूप हुनकी करिए और एक दरीचा एक चिराग शामिल हैं। अजीज तलबा, ये बताता चलूँ कि अनवर मसूद साहब जो हैं वो अभी तक बाक़ायदे हयात हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र के साथ मुकम्मल सेहत भी अता करे। वो अब भी शायरी करते हैं और बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स और मुशायरों में बड़े जोश व खरोश के साथ शिरकत करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको तवील उम्र दी है और अभी तक उनका कलम जो है उसका सफ़र जारी है। ये कुछ उनकी किताबों के जो टाइटल पेज हैं वो भी दिखाता चलूँ। कता कलामी, मेला अखियां दा, गुंचा फिर लगा खिलने, मैली मैली धूप उनकी करिए और एक दरीचा एक चिराग। इनके अलावा भी उनकी बेशुमार किताबें हैं, लेकिन जो ज़्यादा काबिल ज़िक्र थी उनका मैंने ज़िक्र किया। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर किता या कता होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ़रहंग आसफ़िया में, जो कि बहुत मुस्तनद लुग़त है, उसमें किता किस तरह लिखा गया है और इसका माना क्या है। तो देखिए कि ये है फ़रहंग आसफ़िया का सफ़ा, जो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। ये है किता, ठीक है, किता तो वहीं पर जज़म है और काफ के नीचे ज़ेर है। मतलब टुकड़ा, पारा, जुज़्व, हिस्सा, बाग, खंड वगैरह। ये बड़ी अहम बात है। दूसरा इसका मतलब है मुल्क का हिस्सा, ज़मीन, सरज़मीन, हित्ता, दियार, मुल्क, देश,
اور ادبی اصطلاح کے طور پر مطلع کے سوا باقی غزل یا قصیدہ کا ایک حصہ جو متفق المضمون اور کم سے کم 2 شعر ہوں۔ آسان لفظوں میں بتا دوں کہ 2 شعر ہوں اور کم از کم زیادہ بھی ہو سکتے، اور تمام اشعار کا مضمون ایک ہو، اور یہ کسی غزل یا قصیدے کا الگ سے کوئی حصہ ہو سکتا ہے، یعنی غزل والی حیت نہ ہو، مطلع نہ ہو، اور اس کے الگ الگ شعر نہ ہوں، بلکہ سب اشعار جو ہیں ایک ہی مضمون کے گرد ہوں۔ پھر دیکھتے ہیں ایک اور لغت ہے جی میرے پاس، نور اللغات، یہ بھی بہت مستند ہے، تو یہاں بھی ذرا دیکھیے کہ قطعہ ہے جی، قطعہ، ٹھیک ہے، اور جمع اس کی قطعات، اس کا مطلب کاٹا ہوا یا ٹکڑا، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ ایک بڑی اہم بات کہ بعض فصحائے مطہرین نے بالفتح بھی جائز رکھا ہے، یہ اس میں وضاحت کی گئی ہے نور اللغات میں۔ فصحاء کا مطلب صاحبان فصاحت یا فصیح لوگ یا خوش گفتار لوگ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو صاحبان فصاحت، کچھ صاحبان فصاحت نے جو بعد میں آنے والے ہیں، انہوں نے اس کو قطع یعنی بالفتح یعنی کاف پر زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے اور اس کو جائز رکھا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی رائے، کچھ احباب کی رائے میں قطع ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، یہ آپ کو اس بات کی آگاہی ہونی چاہیے کہ بنیادی طور پر اس کا جو صحیح تلفظ ہے، جو لغات میں موجود ہے، وہ قطعہ ہے۔ ایک اور یہاں تعریف بیان کر دوں کہ 2 بیتوں یعنی 2 شعروں یا اس سے زیادہ کو جو مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متعلق ہوں، قطعہ کہتے ہیں، اور قطعہ 2 شعر سے کم نہیں ہوتا اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پھر میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں کہ قطعہ جو ہے وہ کم سے کم 2 شعروں پر مشتمل ہوتا ہے اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، لیکن فی زمانہ اس کو 2 اشعار تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اب زیادہ 2 سے زیادہ اشعار اس کی روایت جو ہے وہ اب باقی نہیں رہی یا وہ اب رائج نہیں ہے۔ تو کلاسیکل جو شعراء کرام تھے انہوں نے درجنوں اشعار پر مشتمل قطعات لکھے ہیں اور ان کے عنوانات بھی ساتھ لکھے جاتے تھے۔ تو آسان لفظوں میں یہ ایک نظم ہے اور حیت کے اعتبار سے اس کو قطعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک اور اہم بات اور بتا دوں کہ یہ 2 فرہنگ آصفیہ اور نور اللغات، یہ 2 لغات انتہائی مستند ہیں۔ ان کے علاوہ فیروز اللغات کو بھی میں نے دیکھا ہے اور جہانگیر اردو لغت میں بھی میں نے دیکھا ہے، ہر جگہ کاف کے ساتھ زیر ہے، قطعہ ہے۔ پھر بتاتا چلوں کہ قطعہ فی زمانہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں رائج ہے یا اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ، بنیادی طور پہ اس کا تلفظ قطعہ ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اب بلا تاخیر شعر کی جانب یا قطعہ کی جانب۔ تو عنوان اس کا ہماری کتاب میں قطعات ہے۔ اچھا، ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہماری کتاب میں قطعات کے عنوان سے تو ہے، لیکن ہر قطعہ کا الگ عنوان بھی ہونا چاہیے تھا، جس طرح کہ آپ نے پارٹ 1 میں پڑھا ہوگا 11ویں جماعت کی جو ہماری اردو کی ٹیکسٹ بک ہے، اس میں مرزا محمود سرحدی کے بھی 4 قطعات شامل ہیں اور ہر قطعہ کے ساتھ الگ الگ عنوانات دیے گئے ہیں۔ تو اس میں بھی نظم کا عنوان قطعات تو ہے، لیکن ذیلی عنوانات بھی ہیں، یعنی 4 قطعات کے جو ہیں الگ الگ عنوانات دیے گئے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں 12ویں جماعت میں جو انور مسعود صاحب کے قطعات ہیں، ان کے عنوانات الگ الگ نہیں دیے گئے۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی، جبکہ جس انور مسعود کی جو کتاب ہے، یہ رہی وہ کتاب قطع کلامی، تو اس کتاب میں 126 قطعات شامل ہیں اور اس کتاب میں ہر قطعہ کا عنوان الگ دیا گیا ہے، لیکن جانے کیوں ہماری کتاب میں ہمارے سلیبس میں شامل کرتے ہوئے ان کے عنوانات نہیں دیے گئے، جبکہ دینے چاہیے تھے۔ تو
हमारी किताब में सिर्फ कितात लिख दिया गया है। तो कह सकते हैं कि ये 4 नज़मों का मजमुआ हम कह सकते हैं। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से आपको मशवरा है कि आप जब इम्तिहानी पर्चे में लिखें इसका उन्वान तो कितात ही लिखें, क्योंकि हमें अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, उसकी पैरवी करनी है और उसी के मुताबिक लिखना है ताकि एग्जामिनर को कोई एतराज़ ना हो। तो पढ़ते हैं जी पहला किताब और उसकी तशरीह करते हैं। जो चोट भी लगी है वो पहली से बढ़ के थी, हर ज़र्ब कर्बनाक पे मैं तिल मिला उठा, पानी का सुई गैस का बिजली का खून का, बिल इतने मिल गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। चोट लगना, कोई ज़र्ब लगना, मार पड़ना वगैरह वगैरह। ज़र्ब कर्बनाक तकलीफ दे चोट या ज़र्ब, तिलमिला उठना बेकरार हो जाना या तकलीफ उठाना, तकलीफ में होना। बिलबिला उठना भी तकरीबन उसका मुतरादिफ ही है, आहोजारी करना, या फिर हम कह सकते हैं कि इंतहाई तकलीफ में चिल्लाना। तो मफहूम है जी इसका कि जो चोट भी लगी वो पहली चोट से तकलीफ में ज़्यादा थी और मैं हर दर्दनाक चोट पर सख्त बेकरार होता रहा। पानी, सुई गैस, बिजली और खून के ज़्यादा बिलों ने मुझे तड़पा कर रख दिया है। तो अहम निकात में सबसे पहले बात करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बिलों पर और उनकी अदायगी पर। तो फ़ी ज़माना हम सब के सब जो हैं कई बिल अदा करते हैं हर महीने, जिसमें जो जिक्र किया गया है सरकारी पानी का बिल हमें हर महीने अदा करना पड़ता है, सुई गैस का बिल हर महीने जो है वो हमें अदा करना पड़ता है, बिजली भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका बिल भी अदा करना पड़ता है, फ़ोन का बिल जो कि PTCL का महकमा हमें मुहैया करता है उसका बिल भी अदा करना पड़ता है। ये वो सहूलियात हैं, वो आसाइशें हैं जो हम अपने लिए हासिल करते हैं मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों से, और उसके बदले में वो हमसे कीमत लेते हैं। लेकिन इनके अलावा भी हैं जी। अब फ़ी ज़माना दूध का बिल भी हर महीने जो है वो यकमुश्त अदा करना पड़ता है, और फिर इसके साथ अब तो सेल फ़ोन है जो उसका भी बिल हमें अदा करना पड़ता है। फिर जो स्कूल में बच्चों की और कॉलेजेस में बच्चों की फीसेस जो हैं देनी पड़ती हैं वो भी बिल की सूरत में ही आती हैं। तो ये सब बिल मिला के ना आधी तनख्वाह से ज़्यादा बन जाते हैं। एक आम मिडिल क्लास जो कमाने वाला शख्स है, माहाना तनख्वाह लेने वाला, उसकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह इन बिलों में चली जाती है। एक शेर देखिएगा, निकल आया हूँ बस गनीमत है, फतह से बढ़ के ये खजीमत है, मर के निकला हूँ भर के निकला हूँ, हार तस्लीम करके निकला हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल काम है जी बिल अदा करना। फिर महंगाई पर बात करते हैं। अब महंगाई वैसे तो हर ज़माने में रही है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही है, लेकिन मौजूदा दौर में महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ी है पिछले कुछ 3-4 सालों में कि पहले तो 10%, 15% तक उसकी शरह रही, और अब पिछले कुछ महीनों से 30 से 35% उसकी शरह हो चुकी है। यानी इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है कि एक आम आदमी संभल भी नहीं पाता कि महंगाई का बम जो आ पड़ता है। डॉलर बढ़ता है, डॉलर के बढ़ते ही सबसे पहले तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम होता है, फिर डॉलर बढ़ता है, डॉलर के बढ़ते ही पेट्रोल और तेल के जो ज़खायर हैं वो महंगे हो जाते हैं, उनको महंगा यानी डॉलर में लेंगे तो ज़ाहिर है फिर हमें महंगा पड़ेगा, और फिर जब तेल और पेट्रोल महंगा होता है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो लिहाजा महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है, और इस तूफ़ान में फिर गरीब, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो हैं वो पिसते चले जाते हैं, जो कि एक ख़ास माहाना तनख्वाह पर गुजारा करते हैं, या फिर रोज़ाना की बुनियाद पे जो मजदूरी है या मुआवजा जो लेते हैं डेली वेजेस पे, या फिर कोई दुकानदार भी हैं तो बेचारे उनका एक महदूद उनकी इनकम है, उसी में उनको गुजारा करना पड़ता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूँ समझ लें कि कमाई 1 रुपया होती है और ख़र्चा 2 रुपये करना पड़ जाता है। तो बहुत ही मुश्किल है ये, और ये बहुत बड़ा मसला है आज के दौर का। बहुत सारे मसाइल में से ये सबसे बड़ा मसला है
کہ انسان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ تو اس مسئلے کو شاعر نے بڑے مزاحی انداز میں پیش کیا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اب بات کرتے ہیں کہ ماضی کی سادہ زندگی کی، کہ ماضی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ماضی میں یہ بل ادا نہیں کرنے پڑتے تھے، کیونکہ لوگ نیچر کے زیادہ قریب رہتے تھے، سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ مثال کے طور پہ گھر میں سرکاری پانی نہیں ہوتا تھا تو دستی نل لگے ہوتے تھے جو تقریباً مفت میں پانی دیتے تھے۔ پھر کچن میں جلانے کے لیے، چولہا جلانے کے لیے اپلے ہوتے تھے یا لکڑی جو ہوتی تھی، جو کہ تقریباً سستی یا پھر مفت میں بھی مل جاتی تھی، اور بہت سستے میں، یا پھر اگر قیمت دے کر بھی لی جاتی تو بہت سستے میں مل جاتی۔ اس کے علاوہ بجلی تو ہوتی نہیں تھی بہت کم گھروں میں، بلکہ کچھ گھروں میں تو ہوتی ہی نہیں تھی، تو لوگ چراغ جلاتے تھے، موم بتی جلاتے تھے، اور چراغوں میں سرسوں کا تیل استعمال ہوتا تھا، یا پھر لالٹین جلاتے تھے، مٹی کا تیل استعمال ہوتا تھا، تو وہ بہت ہی سستا تھا، اس کے لیے بل ادا نہیں کرنے پڑتے تھے، ضرورت کے تحت آپ چراغ جلا لیتے تھے۔ پھر فون نہیں ہوتا تھا، تو لوگ خط و کتابت سے یا پھر ٹیلی گرام سے گزارا کر لیتے تھے، ایک دوسرے کو اپنا حال احوال یا پھر کوئی ایمرجنسی میسج بھی بھیجنا ہوتا تو اسی طریقے سے بھیجا جاتا تھا، فون نہیں ہوتا تھا، تو اس طرح کے بل ادا نہیں کرنے پڑتے تھے۔ اسکول کی فیسز بھی نہیں ہوتی تھی، سرکاری اسکول ہوتے تھے اور بہت ہی کم فیس ہوتی تھی، اب تو پرائیویٹ اسکول آ گئے ہیں اور بے پناہ ان کی فیسیں ہیں، تو اس طریقے سے لوگوں کے اخراجات کم تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سائنسی ترقی ہوئی، ہمارا آخری نقطہ ہے سائنسی ترقی، جدید ٹیکنالوجی، نئی سہولیات آ گئیں، نئی آسائشیں ہماری زندگی میں داخل ہوتی چلی گئیں، جدید ٹیکنالوجی آتی گئی۔ پھر کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو سرکاری پانی آ گیا، یا پھر اس کا بل دینا پڑتا ہے، یا پھر موٹر کے ذریعے ہم نے زمین سے پانی کھینچنا شروع کر دیا، تو وہ اس کی بھی قیمت دینا پڑتی ہے بجلی کی بل کی صورت میں۔ پھر سوئی گیس جو ہے وہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی، اس کے میٹر لگ گئے اور اس کا بھی بل ہمیں دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اپلے اور لکڑیوں کی بجائے کچن میں جو ہیں سوئی گیس کے جو ہیں وہ پائپ لگ جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے، یا پھر سلنڈر ہوتا ہے، LPG استعمال ہوتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ اور بجلی پھر آ گئی، بجلی کا محکمہ بن گیا اور گھروں تک بجلی آ گئی، تو اول یہ تھا کہ ایک پنکھا، ایک دو بلب جلایا جاتا تھا، لیکن اب جتنے کمرے اتنے بلب، اتنے پنکھے، اور پھر آہستہ آہستہ مزید ترقی ہوتی چلی گئی، پھر AC آ گئے، پھر ہر گھر میں، ہر کمرے میں AC لگ گیا، اور ہر گھر میں ٹی وی چل پڑا، فریج جو ہے وہ استعمال ہونے لگی، اور پھر استری کا استعمال بڑھتا چلا گیا، پھر پانی کی موٹر چلنا شروع ہو گئی، تو پھر اس طرح بل بہت زیادہ آنے لگا اور بجلی کا استعمال بڑھتا گیا، اور پھر بجلی مہنگی بھی ہو رہی ہے تو بل اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر فی زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کے بلوں میں ہاتھ اور پہ اتنے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، اتنے ٹیکس، بلا وجہ کے ٹیکس، اور لائن لاسز کا بھی ٹیکس لگا دی، لائن لاسز بھی ہم سے لیا جاتا ہے، جو رستے میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، اس کا بل بھی ہمیں دینا پڑتا ہے۔ پھر فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، وہ بجلی جو آپ 4 ماہ پہلے استعمال کر چکے ہیں، اس کا بل بھی دے چکے ہیں، اس کا بل بھی 4 ماہ بعد ہم سے وصول کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے حکومتیں اپنے عوام کو سر عام لوٹ رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بعض اوقات تو بلا وجہ کا ٹیکس ڈال دیا جاتا ہے، اور ایسے نام ہیں کہ وہ نام بھی بھول جاتے ہیں۔ پھر PTCL کا ایک محکمہ آیا، فون آ گیا، اور اس کے اب بل آنا شروع ہو گیا، لیکن اب تو موبائل یا پھر سیل فون ہے، پری پیڈ یا پوسٹ پیڈ جو بل ہیں وہ بھی دینے پڑتے ہیں، تو اتنے بل دینے پڑتے ہیں۔ اس جدید ٹیکنالوجی نے سہولیات کے نام پر ہمیں کنگال کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک عام بندہ، ایک عام آدمی جو تنہا پہ گزارا کرتا ہے، اس کی آدھی سے زیادہ تنہا ان بلوں میں چلی جاتی ہے، تو پھر
आखिर शायर ठीक ही तो कह रहा है कि एक से बढ़कर एक बिल आता है और हर बिल यूं देखकर लगता है कि जैसे कोई चोट पड़ी है, और ये चोट जिस्मानी नहीं रूहानी चोट होती है। इतनी सख्त मार पड़ती है कि इंसान तिलमिला उठता है और बिलबिला उठता है, गुस्से से, परेशानी से, बेकरारी से। यूं लगता है कि जैसे तकलीफ के बायस वो चीख रहा है। तो ये बिल जो हैं ये किसी मार से कम नहीं है, और शायर ने बड़ी उम्दगी से इसका मिजाही अंदाज में इसको बयान किया है। ये जरा एक शेर देखिए, दो बड़े मजे के हैं जी। पानी का बिल जो आया तो मैं आब था, बिजली के बिल को देखकर झटका लगा मुझे, सूंघा कुछ ऐसे गैस का बिल होश उड़ गए, बातों के बिल से मौत का खटका लगा मुझे। और आखिरी बात के मिजाह निगारी में शायर ने हमारी जिंदगी की इंतहाई तल्ख हकीकत की तरफ इशारा किया है कि अब मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो बिल आते हैं ये यूं लगता है कि जैसे हमें मार पड़ रही है, और आम इंसान इस मार पड़ने से चीख रहा है। तो शायर ने मिजाकिया अंदाज में एक तल्ख हकीकत की तरफ इशारा किया है। आखिर में दो शेर। हम फकीरों की जो कहते हो रिहाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, हम गरीबों का अमीरों पे अभी तकिया है, हम गरीबों की अभी और पिटाई होगी। तो ये जो हम अशराफिया या जो सियासतदानों और जागीरदारों से हम उन पर भरोसा किए बैठे हैं कि वो हमारे लिए रियायत करेंगे या फिर हमारे लिए ज़िंदगी को आसान बनाएंगे, तो ये सब धोखा है। अभी हमें मज़ीद मार पड़ती रहेगी और हम इसको बर्दाश्त भी करते रहेंगे। तो चलते हैं जी अगली स्लाइड पर, किताब नंबर 2 पढ़ते हैं और फिर उसकी तशरीह करते हैं। किताब नंबर 2। तुम्हारी भैंस कैसे है कि जब लाठी हमारी है, अब इस लाठी की जद में जो भी आए सो हमारा है, मुजम्मत कारियों से तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, तुम्हारे वोट क्या होते हैं जब वेटू हमारा है। तो मफहूम है कि जब लाठी हमारी है तो भैंस तुम्हारी कैसे हो सकती है। अब इस लाठी की जद में जो भी आए वो हमारा है, तुम हमारी बुराई या मलामत करके क्या बिगाड़ लोगे, तुम्हारे वोट की क्या हैसियत है, जबकि कानून को मंजूर करने का इख्तियार तो हमारा है। सबसे पहली बात कि इसमें एक ज़रबुल मिस्ल इस्तेमाल हुई है, कहावत भी कह सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कहावत है, एक ज़रबुल मिस्ल है। कहावत होती क्या है, इसके पीछे एक वाकया होता है, कहानी होती है, और उस कहानी के नतीजे में नतीजा जो निकलता है उस पर फिर एक ज़रबुल मिस्ल बन जाती है। तो ये ज़रबुल मिस्ल है। इसको आसान लफ्ज़ में बयान किया जाए तो जिसके हाथ में ताकत होती है, बज़ोरे कुव्वत और बज़ोरे ताकत, वो अपनी बात मनवा सकता है। या फिर यूं कह लें कि अगर एक ताकतवर शख्स किसी कमजोर का माल छीन ले ताकत के बलबूते पर, तो फिर हम ये कहावत बयान करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस कहावत को इसमें बयान किया है। क्यों किया है ये आगे चलकर आपको समझ आ जाएगी। एक शेर जरा देखिए कि मैं हूं पतंग कागजी, डोर है उसके हाथ में, चाहा इधर घटा लिया, चाहा उधर बढ़ा लिया। तो उसके बाद वेटू का लफ्ज इसमें आया जी, वेटू हमारा है। ये बड़ी अहम बात है। यहाँ आपने देखा वेटू हमारा है, तो वेटू का क्या मतलब है। हकीकत में ये बताता चलूं कि ये एक पावर है जो कि ताकतवर मुल्कों के पास है। हुआ क्या था कि 1945 में जब दूसरी आलमी जंग का एख्तिताम हुआ, तो दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं इन्होंने मिलकर एक इदारा बनाया जिसका नाम था अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको यूएनओ भी कहते हैं। इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह बताया गया कि दुनिया भर में अमन व अमान के क़याम के लिए इस इदारे का होना ज़रूरी है, जिसमें 200 से ज़ायद ममालिक जो हैं उसके अरकान हैं, तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक। लेकिन इसके कुछ ज़ैली इदारे भी बनाए गए, जिसमें एक इदारा था सलामती कौंसिल, जिसके 15 मुस्तकिल अरकान हैं, जिसमें से 10 जो हैं
وہ 5 جو ہیں ان کو ویٹو پاور حاصل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویٹو پاور کیا ہے؟ وہ 5 جو ممالک ہیں وہ اس دور میں بھی طاقتور تھے، وہ آج بھی طاقتور ہیں۔ ان 5 ممالک کے نام سن لیں پہلے۔ سب سے پہلے امریکہ، پھر رشیا مطلب روس، پھر چائنا، پھر انگلینڈ یعنی حکومت برطانیہ، اور پانچواں ملک ہے فرانس۔ یہ 5 ممالک اس دور میں بھی عسکری طور پر بھی طاقتور تھے اور معاشی طور پر یعنی ان کی معیشت بھی بڑی طاقتور تھی، اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ جو عسکری اور معاشی طور پر مضبوط ہے وہی حکومت کر رہا ہے، وہی طاقتور ہے۔ تو یہ 5 ممالک جو ہیں انہوں نے اپنے پاس ایک ویٹو پاور جو ہے رکھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ووٹنگ کرتے ہوئے کسی مسئلے پر مشورہ کرتے ہوئے یا رائے دیتے ہوئے اگر یہ 5 ممالک میں سے کوئی ایک بھی انکار کر دے تو وہ قانون منظور نہیں ہوگا، وہ قرارداد پاس نہیں ہوگی، یا وہ مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں رہے گا، اس کا کوئی حل نہیں نکل پائے گا۔ یعنی ایک بھی ملک ان میں سے اگر انکار کر دے یا اس کے برخلاف ووٹ دے دے تو وہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ 5 کے 5 ممالک غیر مسلم ہیں، اس لیے بھی مسلمانوں کی کوئی سننے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس یہ پاور آ گئی، اور اب اس پاور سے یہ جو چاہے اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ادارہ بھی امریکہ میں بنا ہوا ہے، تو ادارہ خود ان کے آگے بے بس ہے۔ اگر ادارہ کچھ کہے بھی تو یہ اس کی نہیں سنتے، ٹھیک ہے جی۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اقوام متحدہ کا ادارہ خاص طور پہ امریکہ جو ہے اس نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا: مجھے معلوم ہے ویٹو حسائل، کہاں یہ وحدت ملکی پہ مائل۔ اور پھر ویٹو پاور کے حامل جو ممالک ہیں ان کی بدماشی اپنے عروج پر ہے، خاص طور پہ اب موجودہ دور میں امریکہ جو کہ ایک ورلڈ آرڈر جاری کرنے کے موڈ میں تھا، اور اس نے کوشش بھی کی اگر ہم پرانی باتیں چھوڑیں تو پچھلے 20 سال یعنی سن 2000 کے بعد جو آغاز ہوا، اس آغاز میں ہی امریکہ نے کچھ کیمیکلز ہتھیار رکھنے کا الزام لگا کر سب سے پہلے چڑھائی کر دی عراق پر۔ پہلے افغانستان میں کی، اگرچہ انہوں نے کہا کہ 9/11 کا جو ذمہ دار ہے امریکہ کے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے ہوئے تھے 2001 میں، اس کے ذمہ دار یا اس پر حملہ کرنے کی جو ماسٹر مائنڈ ہے اسامہ بن لادن یا پھر القاعدہ کے لوگ وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان کا بہانہ بنا کر ان پر حملہ کر دیا، اور پھر 20 سال وہ جنگ جاری رہی جو گزشتہ سال ختم ہوئی۔ لیکن ان 20 سالوں میں افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ شاید ہی کوئی ایسا بم ہو جو وہاں پر استعمال نہ کیا گیا ہو، بلکہ تجربہ گاہ کے طور پر افغانستان کو استعمال کیا گیا۔ مدر آف آل بمز بھی پھینکے گئے، ایسے بم جو کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، وہ بھی ان کا بھی استعمال کیا گیا، اور لاکھوں بے گناہ مارے گئے جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ تو ایک طرح سے افغانستان کو 200 سال پیچھے دھکیل دیا، برباد کر کے رکھ دیا، تمام انفراسٹرکچر ختم کر دیا۔ پھر عراق کے پر حملہ کر دیا اور اس پر الزام لگایا کہ کیمیکل ویپنز ہیں جو کہ عراق پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے برآمد نہ ہوئے، جھوٹا الزام لگا کر۔ تو مقصد یہ تھا کہ وہاں کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کیا جائے۔ پھر اس طرح سازش کے تحت مختلف ملکوں میں رجیم چینج کیا، مصر میں کیا، لیبیا میں کیا، اور جن ممالک نے امریکہ کی بات مان لی، جو اس کے چمچے بن گئے، اس کے خواری بن گئے، ان کو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن جو ذرا سا بھی اکڑا، جس نے انکار کیا، اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تو اپنی منمانی کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں جس پر جیسے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ 70 سالوں سے جوں کا تو پڑا ہے۔ 2 قراردادیں بھی وہاں پہ پڑی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت دی جائے، لیکن اقوام متحدہ میں ویٹو پاور ہمارے حق میں استعمال ہی نہیں ہوتی۔
یہ 5 ملک جو ہیں ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہونے نہیں دیتے، کیونکہ انڈیا جو ہے غیر مسلم ممالک میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، ہندوؤں کی، تو وہ یہ ہونے نہیں دیتے، اور امریکہ جو ہے ان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے وہ خلاف ہیں۔ پھر فلسطین کا مسئلہ جو کا تو ہے، اور وہ اسرائیلیوں کی مدد کرتے ہیں، یہودیوں کی مدد کرتے ہیں، اور امریکہ خود جو ہے اس کے تمام بڑے مالیاتی ادارے جو ہیں وہ یہودیوں کے ہیں، لہٰذا وہ مسئلہ فلسطین کو بھی حل نہیں ہونے دیتے، حالانکہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل جو ہے ان کا فرض ہے کہ یہ دنیا کے بڑے مسائل، خاص طور پہ کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ، اس کو حل کریں، امن و امان قائم کریں، لیکن سب سے زیادہ قتل و غارت، سب سے زیادہ درندگی، سب سے زیادہ خون خرابہ اور جنگ وہاں انہی 2 ممالک میں یا انہی 2 خطوں میں ہوتی ہے۔ تو ویٹو پاور کے حامل لوگ اپنی بدماشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی تجارت کے بلبوتے پر، اپنی اکانومی کے بلبوتے پر، اپنے اسلحے کے بلبوتے پر، اپنی اسپیس ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جو کہ پہلے نہیں استعمال ہوا۔ تو ذرا شعر دیکھیے گا، بڑا منصف ہے امریکہ، اسے اللہ خوش رکھے، بذام خیش وہ سب کو برابر پیار دیتا ہے، کسی کو حملہ کرنے کے لیے دیتا ہے میزائل، کسی کو ان سے بچنے کے لیے راڈار دیتا ہے۔ یہ لفظ ہے۔ تو میں یہ بیان کرتا چلوں کہ امریکہ دوگلی پالیسی پر کام کرتا ہے، اسلحہ بناتا ہے بہت زیادہ، اور اس کو بیچنے کے لیے ہم جیسے ممالک کو ہی قائل کر لیتا ہے، اور ہمیں ہی یعنی جنگیں کرواتا ہے 2 ممالک میں، اپنا ایک کو اسلحہ بیچتا ہے، دوسرے کو رڈار بیچتا ہے، اور اس کا کام چل جاتا ہے، رڈار بھی بک جاتا ہے، میزائل بھی بک جاتا ہے، جنگی طیارے بھی بک جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنے اسلحے کو بھی بیچتا ہے، کماتا بھی ہے، اور 2 ممالک کو لڑا کر ان کو کمزور بھی کرتا ہے، اور پھر اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو آخری بات کہ کمزور ممالک کی مظلومیت اور بے بسی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان ممالک کے آگے ڈٹ نہیں سکتے، کیونکہ کمزور اس لحاظ سے کہ ان کی معاشی حالت کمزور ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا پھر کرپٹ سیاستدان ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان کی امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، صنعتیں بند ہو چکی ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، گیس کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، اور ایسی صورت میں جو پھر قوم ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ خاص طور پہ مسلم ممالک جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں، کہیں بھی مسلمان مارا جائے تو اقوام متحدہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن اگر کوئی یہودی مارا جائے تو فوراً جو ہے میڈیا میں خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا بدلہ لینے کی بات کی جاتی ہے۔ تو صرف 4000 امریکی جو تھے 9/11 میں مارے گئے تھے، اور یہ بھی کوئی پکی بات نہیں ہے کہ ان کو مارنے والا کون تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے خود ہی اس بلڈنگ کو گرایا اور خود ہی جہازوں کو ٹکرایا اس بلڈنگ کے ساتھ، لیکن اس کی آڑ میں جو کئی لاکھ افغانی اور کئی لاکھ عراقی مار دیے گئے، اور پھر کروڑوں جو ہے بے گھر کر دیے گئے، اور پھر ان بڑوں کی لڑائی میں سیریا جسے شام کہتے ہیں اس کی بڑی بربادی ہوئی، اور اس کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بڑے ممالک کی بدماشی اور کمزور ممالک کی جو مظلومیت ہے اس پر ترس آتا ہے، اور شاعر نے اسی بات پر جو ہے مزاحیہ انداز میں بات کی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی اپنی منمانی کرتا ہے، دوسروں کا مال جو ہے وہ لوٹتا ہے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا ہرگز نہیں ہے، اور مظلوم طبقہ غریب ممالک وہ فقط مذمت کر سکتے ہیں، لعنت ملامت کر سکتے ہیں، برا بلا کہہ سکتے ہیں، برائی بیان کر سکتے ہیں۔ تو طاقتور ممالک کہتے ہیں کہ تمہاری اس لعنت ملامت کا ہم پر کچھ اثر، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ ٹی وی پر آ کر کسی چینل پر آ کر ان ممالک کی ایسی کی تیسی کر دیں، لیکن بولنے کی حد تک کر سکتے ہیں۔ آپ ان پر لعنت بیچ سکتے ہیں، ان کو گالیاں دے سکتے ہیں، ان کو برا بلا کہہ سکتے ہیں، ان کو چور ڈاکو لٹیرے کہہ سکتے ہیں، ان کو ظالم کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تم کر بھی کیا سکتے ہو۔ اگر واقعی طاقتور ہو تو جنگ کے میدان میں ہمارا مقابلہ کرو، تجارت کے میدان میں ہمارا مقابلہ کرو، معیشت کے میدان میں ہمارا مقابلہ کرو، لیکن ہم نہیں کر سکتے، لہذا اسی وجہ سے ہم کمزور ہیں۔
ایک شعر آخر میں بیان کرتا چلوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، تو وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس شعر کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر جو ہے ختم ہوا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئے لیکچر میں آخری دو قطعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔